میں جوانی کی عمر میں بہت مجبور تھی۔ کچھ پیسوں کے لیے لوگ ایک رات کے لیے مجھے لے جاتے تھے اور اس بیچ میں حاملہ ہو گئی۔ آج میرے 2 بیٹے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ دونوں بچوں کا باپ کون ہے۔ ایک رات سڑک پر گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی کہ تبھی میں اپنے کمرے میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ گھر کے حالات جس طرح خراب ہوتے جا رہے تھے مجھے سب نظر آ رہا تھا۔ پاپا کے انتقال کے بعد ہم تو جیسے روڈ پہ آ گئے تھے۔ اکثر میرے پاپا میرے بھائی کو نصیحت دیتے تھے، بیٹا کچھ کر لو، میں اگر اس دنیا سے چلا گیا تو تم سب کا کیا ہوگا؟ تو وہ ہمیشہ سے یہ بات ہوا میں اڑا دیتا تھا کہ آپ کو کبھی کچھ نہیں ہو سکتا، آپ ہمارے سر پر ہمیشہ رہیں گے، اور مجھے بھی اس بات کا یقین تھا۔ اسی لیے میں نے بھی کبھی کچھ کرنے کی ہمت نہیں کی، یہاں تک کہ جب امی ابو نے مجھے پڑھانے کی کوشش کی وہ بھی میں نے نہ کی، بلکہ ان کے پیسے ہی کئی بار ڈبو دیے۔ مگر اب مجھ پر برا وقت آیا ہے، مگر میرے پاس نہ تعلیم ہے نہ تجربہ ہے، اب کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر اور گزری تھی جب امی کمرے میں آ گئی تھی۔ ان کو عام کپڑوں میں دیکھ کر میرا دل رو پڑا تھا۔ میری ماں بہت ہی رنگین عورت تھی۔ پاپا کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ہر وقت اپنے اوپر کوئی نہ کوئی رنگ سجا کر رکھتی تھیں، مگر اب ان کا یہ حال دیکھ کر میرے آنسو تھمتے نہیں تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، میمونہ راشن ختم ہو چکا ہے، چھوٹی کی فیس دینی ہے، تمہارا بھائی تو کچھ کر ہی نہیں رہا، باپ کا ایسا غم لگا ہے اسے تو وہ تو کمرے میں قید ہو کر رہ گیا ہے، نہ کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے نہ بات کرتا ہے، بس ایک جگہ گم سم ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ غم بہت بڑا ہے، اس معاشرے میں ہمیں آگے بڑھنا ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ امی کی بات سن کر میں بالکل خاموش تھی۔ جو آفر کام کی مجھے آئی تھی اگر میں امی کو بتا دیتی تو ان کے قدموں تلے زمین نکل جاتی، اسی لیے میں نے چپ رہنا ہی ٹھیک سمجھا تھا۔ وہ بولی، تمہاری بہنوں کے رشتے کرنے ہیں، تمہاری شادی کرنی ہے، مگر پیسے میرے ہاتھ میں نہیں ہیں، میں کیا کروں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ کہتے کہتے وہ رو پڑی اور یہاں میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے ارادے مضبوط کر لیے تھے کہ اب میں اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر اپنے گھر کی مجبوریوں کو سب سے اوپر رکھوں گی۔ میں نے امی کو آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا تھا اور کہا، آپ بے فکر رہیں، آج میں کام پر جاؤں گی، ہو سکتا ہے رات تک مجھے پیسے بھی مل جائیں، آپ بے فکر رہیں۔ امی کو ہمت دے کر میں اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ میں کیا بول چکی ہوں، وہ کچھ کہیں اس سے پہلے ہی میں نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ امی کبھی مجھے غلط مت سمجھنا، میں نے جو کیا صرف اس گھر کے لیے کیا، پاپا کے بعد ہمارے پاس کچھ نہیں بچا ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ہنر ہے اور نہ ہی شعور، اسی لیے مجھے یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ میری بات سن کر امی نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیا مطلب ہے تمہاری بات کا؟ کہنا کیا چاہتی ہو؟ مگر میں خاموش رہی تھی۔ اوپر والے نے مجھے بلا کا حسین بنایا تھا، اس بات کی وجہ سے میں تھوڑی سی خوش تھی کہ آج اس حسن کی مجھے قیمت مل جائے گی، مگر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک عزت دار گھرانے کی بیٹی جس کا باپ اتنا صاف اور کھرے کردار کا تھا کہ لوگ دور سے دیکھ کر ہی اس شخص کو سلام کرتے تھے، مگر آج اسی کی بیٹی اپنا جسم بیچنے جا رہی تھی، یعنی میں خود کو گندا کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ 2 دن پہلے میری ایک دوست کی کال آئی تھی، میں نے اسے اپنے اوپر تمام بیتی داستان سنائی تو چند لمحے وہ بالکل خاموش ہو گئی اور پھر جھجکتے ہوئے اس نے جو بات مجھے کہی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، جب میرے بھی پاپا کا انتقال ہوا تھا تو ہم بھی بہت مجبور ہو چکے تھے اور انسان مجبوری میں خود کو ہی بیچ دیتا ہے، میں نے بھی خود کو بیچ دیا۔ میرا ایک دوست ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، اگر تم کہو تو میں تمہارے بھی ریٹ لگا دیتی ہوں۔ یہ بات سن کر اس وقت تو میں خوب بھڑکی تھی، میں نے اس کو خوب سنایا تھا اور فون بند کر دیا تھا، مگر جیسے جیسے میں نے گھر کے حالات دیکھے، امی کی حالت دیکھی، بھائی کی بے رونق شکل دیکھی، چھوٹی بہن کو اداس، تو میں بے بس ہو گئی اور پھر میں نے اپنی اسی دوست سے فون کر کے پہلے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں غلط سنا دیا، تم ٹھیک بول رہی تھی، انسان کو مجبوری وہ کچھ کرنے پر راضی کر لیتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، تم اپنے دوست سے بات کر لو، میں راضی ہوں۔ یہ سب بولتے ہوئے میری زبان لڑکھڑا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، دل اندر سے ختم ہو رہا تھا، مگر میں کیا کرتی، انسان پیسوں کی مجبوری کے آگے بالکل بے بس ہو جاتا ہے۔ میں گھر سے نکل پڑی تھی، دل عجیب ٹینشن میں پڑا تھا، لیکن میں کیا کرتی، سب کچھ جانتے بوجھتے مجھے قبول کرنا تھا۔ میری اس ڈیلر سے بات ہو چکی تھی، اس نے مجھے ایک 5 اسٹار ہوٹل جانے کو کہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ تم پہلی بار کسی کے ساتھ یہ کام کرو گی تو تمہیں پیسے بہت اچھے ملیں گے، ہاں اس کے بعد تمہارا ریٹ کم ہو جائے گا، لیکن تم امید نہیں ہارنا، اگر تم کسٹمر کو خوش کرتی رہو گی تو وہ تمہیں ایکسٹرا پیسہ بھی دیں گے۔ یہ بات سن کر میں خوش ہو گئی تھی اور اس 5 اسٹار ہوٹل پر جا کر میں نے اپنا نام بتایا تھا۔
میں نے بہت ہی سادہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے میں بہت شریف گھرانے کی لڑکی لگ رہی تھی۔ اس شخص نے مجھے خوب عزت دی تھی اور پھر اس کمرے کا پتہ بتا دیا تھا جس کا نمبر مجھے ڈیلر نے بھیجا تھا۔ کمرہ نمبر 305 میں مجھے جانا تھا۔ دل اتنا زیادہ گھبرایا ہوا تھا کہ مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی حلق سے باہر آ جائے گا۔ چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، ماتھے پر ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے جو میں کرنے جا رہی تھی۔ اس کے بعد مجھے معلوم تھا کہ اس دنیا سے واپسی ممکن نہیں ہے، یہاں پر سوائے ذلت کے مجھے کچھ نصیب نہیں ہوگا، مگر میں کیا کرتی، سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو پہلی دستک پر ہی اندر سے ایک گمبھیر آواز سنائی دی، دروازہ کھلا ہوا ہے، آ جاؤ۔ میں نے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا تو میں کمرہ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ کمرہ نہیں بلکہ کوئی عالیشان محل تھا۔ اتنا خوبصورت کمرہ میں نے اپنی پوری زندگی میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ پاپا بہت اچھا کماتے تھے لیکن ہم کبھی بھی 5 اسٹار ہوٹل میں نہیں ٹھہرے تھے، اسی لیے یہاں آ کر مجھے بہت اچھا محسوس ہوا تھا۔ ابھی میں کمرے کی خوبصورتی کو دیکھنے میں ہی بزی تھی جب ایک بار پھر سنجیدہ سی آواز کمرے میں گونجی، کمرے کا دروازہ بند کرو، اے سی چل رہا ہے۔ میں نے گھبرا کر کمرے کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے صوفے کی طرف دیکھا تو میں اپنی جگہ پر سن ہو گئی تھی۔ وہ شخص دیکھنے میں کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہو رہا تھا، اونچا، لمبا قد، چوڑی جسامت، چوڑے شانے، وہ دیکھنے میں کوئی خوبصورت نوجوان تھا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا گلاس موجود تھا جس سے وہ تھوڑی تھوڑی شراب اپنے حلق میں انڈیل رہا تھا۔ میں نے قریب جا کر اسے سلام کیا تھا۔ جب اس نے مجھے اپنے قدموں والے حصے پر بیٹھنے کا حکم دے دیا تھا، میں گھبرا کر اس کے قدموں میں بیٹھ چکی تھی۔ میرے چہرے سے ہی وہ گھبراہٹ کو بھانپتے ہوئے بولا تھا، لگتا ہے بہت ڈری ہوئی ہو، پہلی بار ہے نا تمہارا؟ میں نے فوراً سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ اچانک ہی اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کئی نوٹ نکال کر مجھے تھما دیے۔ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، دیکھو مجھے خوش کر دو، میں بہت زیادہ ڈپریشن میں ہوں۔ میرا دھیان میری دکھی زندگی سے ہٹا کر ایک ایسی زندگی کی طرف کرو جہاں صرف مجھے خوشی نظر آئے، اور اگر تم ایسا نہیں کر پائی تو آج کی رات میں تمہیں اتنی تکلیف دوں گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ سب سن کر میں بری طرح سے سہم چکی تھی۔ کہنے کو مجھے اس سب کے بارے میں پتہ نہیں تھا، مگر میں اپنی طرف سے بھرپور کوشش کرنا چاہتی تھی جس کی وجہ سے مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ مگر میں نے نوٹوں کی طرف نگاہ دوڑائی تو میں نے دل میں یہی گمان کیا کہ اگر آج میں گھبراہٹ میں رہی تو ساری زندگی دکھ میں گزار دوں گی۔ کیا پتہ یہ مجھے اتنا پیسہ دے دے کہ میں کوئی کاروبار اپنے بھائی کو کروا دوں اور دوبارہ مجھے یہ سب کرنے کی ہمت ہی نہ ہو۔ میں نے فوراً ہی اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ چند لمحے بعد ہی میں ایک ایسی حالت میں آ گئی تھی جو ایک شریف لڑکی کے لیے بہت ہی غیر ہوتی ہے، مگر اچانک ہی اس آدمی کا نظریہ بدل گیا تھا۔ وہ جو بہت شان سے اپنی کرسی پر بیٹھا شراب پی کر میری مجبوری کا مزہ لے رہا تھا، اس نے مجھے فوراً ہی اپنی باہوں میں دبوچ لیا اور پھر مجھے گود میں اٹھا کر بستر پر لے جا کر پٹخ دیا۔ میں چلاتی رہی، چیختی رہی، مگر اس کو میرے اوپر رحم نہیں آیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اتنی تکلیف سے گزروں گی۔ اکثر اوقات لڑکیاں ساتھ بیٹھتی ہیں تو اس بارے میں بھی بات ہوتی ہے کہ سہاگ رات پر ہم کیا کریں گے، کس طرح اپنے شوہر کو برداشت کریں گے، مگر آج یہ سب جھیلتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو کسی جھرنے کی طرح بہہ رہے تھے۔ میں نے ہمیشہ سے خواب دیکھا تھا کہ جو بھی شخص میری زندگی میں شامل ہوگا وہ مجھے اتنا پیار دے گا، اتنا پیار سے سنبھالے گا کہ میں کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گی، مگر پہلی دفعہ اس شخص نے مجھے اتنی تکلیف دی تھی کہ میں تکلیف کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا گیا۔ صبح کے وقت اس نے مجھے کچھ بھی نہیں دیا۔ کہنے کو میں نے ہچکچاتے ہوئے اس سے اپنی چند پریشانیوں کا بھی بتایا تھا، مگر وہ شرٹ پہنتے ہوئے بولا تھا، جتنا تمہیں دینا تھا تمہیں دے چکا ہوں، اور ویسے بھی تم نے کچھ خاص نہیں کیا، جو بھی کرنا تھا میں نے کیا ہے، اب زیادہ زبان چلانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے اٹھاؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اس کی بات سن کر مجھے بہت شرمندگی کا احساس ہوا تھا، اسی لیے میں نے دوبارہ اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کیا تھا، بس خاموشی سے پیسے اٹھا کر جلدی سے باہر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، لب کپ کپا رہے تھے، مگر میرے ہاتھ میں اب کچھ نہیں بچا تھا۔ میری عزت لٹ چکی تھی، میں برباد ہو گئی تھی۔ ہاں میرے بیگ میں پیسے تھے لیکن میرے جسم میں اب جان باقی نہیں رہی تھی۔ ساری رات میں گھر سے باہر تھی۔ ابھی تو گھر والوں کو بھی اس بارے میں سمجھانا تھا کہ میں نے کچھ بھی غلط نہیں کیا ہے، بس نوکری کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے رات دیر تک اور رات بھر مجھے وہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ میں یہی سب سوچتے ہوئے دروازے پر پہنچی تو سامنے کا منظر میری روح کھینچ چکا تھا۔ میرے بھائی کی میت برآمدے میں رکھی ہوئی تھی۔ میری ماں میرے بھائی کی میت کے پاس بیٹھی دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔
تھی۔ میری بہن کا حال بھی یہی تھا۔ میرے ہاتھ سے بے جان ہو کر میرا بیگ جھول گیا تھا، میرے پاؤں سے جان نکل چکی تھی اور میں دھڑام سے زمین میں گر گئی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ باپ کے مر جانے کے بعد میں بھائی کو بھی کھو دوں گی۔ میرا حال کسی ایسے پنچھی کی طرح ہو چکا تھا جس کے پاس اب گھونسلہ ہی نہ بچا ہو، یعنی ساری زندگی اب مجھے اس گھر کی ذمہ داری اٹھانی تھی، اور یہ خیال آتے ہی میری آنکھیں نم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ میں دوڑتے ہوئے اپنے بھائی کی میت کے پاس آئی تھی۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر میں نے اسے جھنجھوڑ دیا تھا۔ اٹھ جا یار، کیا ہو گیا تجھے؟ کہاں چلا گیا تو؟ تیرے بنا ہم کیا کریں گے؟ خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کر، بابا تو چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو مت جا۔ مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی تھی اور نہ وہ سن پایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کچھ لوگ اسے کندھا دینے آ چکے تھے اور اسے قبرستان پہنچایا گیا تھا۔ جس پل اسے آخری منزل تک پہنچایا جا رہا تھا، اس وقت میری چھوٹی بہن بہت بری طرح سے تڑپ اٹھی تھی۔ وہ کسی بھی طرح بھائی کے پاس جا کر اسے اس کی آخری جگہ سے کھینچ لانا چاہتی تھی، لیکن شاید یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں اور بہن کو بہت مشکل سے سنبھال لیا تھا۔ ہم 3 بہن بھائی تھے، 2 بہنیں اور 1 بھائی۔ آج نہ جانے کیوں میرا دل بہت بے چین ہو رہا تھا۔ امی نے بتایا تھا کہ چھوٹے نے خودکشی کی ہے۔ وہ بابا کی موت سے اتنا زیادہ اداس ہو گیا تھا کہ آخر میں اس نے اپنی جان لے لی۔ یہی وجہ تھی کہ میں اسے اکیلے کمرے میں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر اب ہم کیا کر سکتے تھے؟ نہ ہم پاپا کو روک پائے تھے اور نہ ہی چھوٹے بھائی کو۔ اس دن تو امی بھول ہی گئی تھی کہ میں رات بھر گھر نہیں آئی تھی، کیونکہ گھر میں اتنی پریشانی آ چکی تھی کہ امی کو کچھ یاد نہیں تھا۔ میرے پاس وہ پیسے پڑے ہوئے تھے جو اس کسٹمر نے مجھے دیے تھے، انہی پیسوں سے میں نے سارے کام پورے کیے تھے۔ آج مجھے اس ڈیلر کا فون آ گیا تھا کہ تمہارے لیے میں نے ایک اور بندے کا انتظام کیا ہے، وہ بھی اچھی پارٹی ہے، بس تم اب عزت بنائے رکھنا۔ پہلے والے نے تمہاری بالکل بھی تعریف نہیں کی ہے۔ میں نے اس سے تمہارے بارے میں پوچھا تو اس نے صرف اتنا کہا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے۔ حالانکہ میں نے اسے بتایا بھی تھا کہ یہ تمہارا پہلی بار تھا، مگر وہ پھر بھی یہی بول رہا ہے کہ ایسی لڑکیاں پہلے سے ہی ایکسپرٹ ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ میں اس کی بات سن کر تھوڑا مایوس ہو گئی، مگر میں نے اب سوچ لیا تھا کہ دوسرے والے کو میں اتنا خوش کروں گی کہ وہ مجھے پیسوں سے نہلا دے گا۔ اس نے بتایا تھا کہ وہ بھی بہت امیر پارٹی ہے اور اس نے بھی مجھے 5 اسٹار ہوٹل میں ہی بلایا ہے۔ میں نے آج اپنی بہن کا اچھا والا ٹاپ نکالا تھا جو تھوڑا سا چھوٹا بھی تھا۔ میں جانتی تھی کہ جب میں یہ پہن کر باہر نکلوں گی تو امی مجھ سے پوچھیں گی کہ یہ کیا پہن کر جا رہی ہو؟ ابھی تو تمہارے بھائی اور باپ کو مرے ہوئے ہی کتنا وقت ہوا ہے، مگر اس کا بھی حل میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا جواب دینا ہے۔ میں نے جلدی وہ کپڑے پہن لیے تھے، اپنے بالوں کو سنوارا تھا اور چہرے کو بھی میک اپ میں ڈال کر میں باہر آ گئی تھی۔ امی روم میں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور کافی اداس لگ رہی تھی، میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق۔ جب انہوں نے مجھے اس کپڑوں میں دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہی بول پڑی، یہ تم نے کیا پہن رکھا ہے؟ تمہارے باپ بھائی کو مرے ابھی وقت ہی کتنا ہوا ہے؟ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور انہیں دیکھتے ہوئے بولی، باپ بھائی کو مرے تو صرف کچھ ہی دن ہوئے ہیں، لیکن نوکری کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ اگر اس گھر کا چولہا جلانا ہے، اس گھر میں پیسے لانے ہیں تو مجھے اس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہوگی۔ خیر آپ اپنا بہت خیال رکھنا اور چھوٹی کو اپنے ساتھ رکھنا، کہیں وہ بھی کچھ کر نہ لے۔ یہ بول کر میں ٹھہری نہیں تھی اور گھر سے باہر آ گئی تھی۔ میرا دل بہت دھڑک رہا تھا، اس لباس میں مجھے عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ کہنے کو ہم ایسے کپڑے اکثر پہن لیتے تھے، لیکن صرف پارٹی وغیرہ میں، اس پر بھی ہم اوپر سے ایک چادر لے لیا کرتے تھے، لیکن آج میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ میں جانتی تھی محلے کے کئی لوگ مجھے دیکھ کر باتیں بنائیں گے کہ باپ بھائی کو گئے دنیا سے وقت ہی کتنا ہوا ہے جو یہ لڑکی اتنی آزاد خیال ہو گئی ہے، مگر میں نے کسی کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا، بلکہ سب کو نظر انداز کیے سیدھا رکشہ روک کر اس 5 اسٹار ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ ایک لمبی مسافت کے بعد رکشے والے نے 5 اسٹار ہوٹل کے سامنے رکشہ روک دیا تھا۔ میں نے اسے پیسے پکڑائے اور اندر آ گئی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ میں لفظوں میں اپنی کیفیت بتا نہیں سکتی تھی۔ یہ ہوٹل اس والے ہوٹل سے زیادہ امیر اور بڑا لگ رہا تھا۔ میں نے ریسیپشن پر اپنا نام وغیرہ بتایا تو ریسیپشن پر بیٹھے لڑکے نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ یقیناً آج اس لباس میں ایک شریف لڑکی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ کافی ماڈرن لگ رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، کتنا لیتی ہو ایک رات کا؟ اس کی بات سن کر میری جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ یقیناً وہ مجھے کوئی طوائف ہی سمجھ رہا تھا اور جس انداز میں نے خود کو تیار کیا تھا میں وہی لڑکی لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے صرف اتنا بولا تھا، شٹ اپ، نمبر بتاؤ روم کا۔ دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میں خود کو سنبھال نہیں پا رہی تھی۔ وہ گڑبڑا گیا تھا، اس نے فوراً ہی مجھے روم نمبر بتا دیا تھا۔ میں جلدی سے اس روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دھڑکتے دل کے ساتھ میں اندر داخل ہوئی تو سامنے بیٹھے شخص کو دیکھ کر میں نے برا سا منہ بنایا تھا، کیونکہ وہ شخص عمر میں کافی بڑا تھا، لیکن اس کے ہاتھ میں موجود انگوٹھیاں، گلے میں سونے کی چین اور اس کے لباس کو دیکھتے ہی میں جان
جان گئی تھی کہ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ میں نے دروازہ بند کر دیا تھا اور اس کے پاس پہنچ گئی تھی۔ جاتے ہی میں اس کی گود میں بیٹھ چکی تھی تاکہ میرا تھوڑا سا امپریشن اچھا رہے۔ میرا یہ کرنا اسے واقعی خوب اچھا لگا تھا۔ اس نے فوراً ہی مجھے چومنا شروع کر دیا تھا اور پھر میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پہلی دفعہ کی طرح اس بار بھی میں کچھ نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ بوڑھا بہت جاندار شخص تھا۔ اس نے میری طرف دھیان دینا ضروری ہی نہیں سمجھا تھا، بلکہ وہ تو اپنی ہوس مٹانے میں لگ چکا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اس کام میں لگے ہوئے مجھے 1.5 مہینے کا عرصہ بیت گیا تھا اور اس 1.5 مہینے کے دوران مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ گھر کے اندر جو مشکل تھی وہ تو ختم ہو گئی تھی، لیکن آج میرا جسم ٹوٹ رہا تھا، دل متلی ہو رہا تھا، میں کچھ نہیں کھا پائی تھی۔ جب میں نے امی کو اپنی کیفیت بتائی تو انہوں نے شک بھری نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا اور سوالیہ لہجے میں بولی، جھوٹ نہیں کہنا میمونہ، سچ سچ بتانا تم کیا کام کرتی ہو؟ ان کی بات سن کر میں بری طرح سے سہم گئی تھی اور پھر گڑبڑاتے ہوئے بولی تھی، ایک ہوٹل میں کام کرتی ہوں، ویٹر کا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کچھ غلط نہیں کر رہی، لیکن مجھے اپنی طبیعت اب بالکل بھی ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے یہی سوچا کہ بہانے سے باہر جا کر ڈاکٹر کے کلینکس میں اپنا چیک اپ کروا لیتی ہوں۔ یہی کرنے کے لیے جب میں اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو مجھے چکر سے آنے لگے تھے، مگر میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ میں فوراً ہی خاموشی سے باہر آ کر ڈاکٹر کے کلینک پہنچ گئی تھی۔ وہاں جا کر جب ڈاکٹر صاحب نے میرا چیک اپ کیا تو وہ مجھے ایک ایسی خبر دے چکی تھی جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میڈم، آپ حاملہ ہیں۔ یہ سن کر ایسا لگا تھا جیسے پورا ہسپتال میرے سر پر گر چکا ہو۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے گولی کیوں نہیں لی؟ میں نے لوگوں کو کیوں نہیں روکا کہ آپ اس طرح میرے قریب نہ آئیں؟ یہ سب سوچتے ہی میری آنکھوں سے آنسو جھرنے کی طرح بہنے لگے تھے۔ امی کو میں کیا جواب دوں گی؟ یہ سوچتے ہی میری جان حلق میں اٹک چکی تھی۔ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کانٹوں تو بدن میں خون نہیں، مگر کسی نہ کسی کو تو بتانا ہی تھا۔ میں نے فوراً ہی اپنی دوست کو فون لگایا تھا، ساری کنڈیشن اس کو بتائی تو وہ بہت دکھ کرنے لگی تھی۔ انہیں اس طرح کسی کے بھی قریب جانے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں تو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے مجھے دلاسا دیا کہ تم گھر جاؤ، اپنی امی کو اپنی کیفیت بتاؤ اور کچھ دن بعد جا کر ابورشن کروا لینا۔ میں نے ڈاکٹر سے اس بات کے بارے میں بات کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ آپ ابورشن کا تو سوچنا بھی نہیں، آپ کے اندر اتنی جان نہیں ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اتنی ہمت ہے کہ آپ ابورشن جیسی چیز کروائیں۔ میں اس دن خوب روئی تھی۔ گھر آ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کئی بار دل کیا کہ امی اور بہن کو اپنی حالت کا بتاؤں، لیکن پھر میں ڈر جاتی، پتہ نہیں وہ دونوں کیسا ایکسپریشن دیں گی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا تو شروع میں یہ کام کرتی رہی تھی، لیکن جیسے ہی 4 مہینے گزرے میرا پیٹ آنا شروع ہو گیا تھا۔ امی میری حالت سمجھتی جا رہی تھی۔ وہ ایک سمجھدار اور بدگمان عورت تھی۔ انہوں نے دیکھتے ہی میری حالت کو بھانپ لیا تھا اور پھر انہوں نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ میں نے پھر سر جھکا کر اپنے ساتھ گزری ہر داستان ان کو سنائی تھی کہ میں نے اس خاندان کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ امی میری بات سن کر بہت چیخی تھیں، خوب روئی تھیں۔ انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا کہ تم نے اتنا گھٹیا قدم کیوں اٹھایا، مگر میں ان کے آگے بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ میں کیا کرتی، کچھ بچا ہی نہیں تھا، سب کچھ ریت کی مانند پھسلتا جا رہا تھا۔ بھائی کی موت، پاپا کی موت، اس کے بعد گھر کے اندر نہ راشن نہ پیسے، میں کیا کرتی؟ اس وقت مجھے یہی کام سمجھ آیا تھا، نہ میرے پاس ہنر تھا نہ ہی میرے پاس تعلیم۔ تھک ہار کر میں نے اس کام کو ہی تھام لیا تھا، مگر امی مجھے نہیں معلوم کہ یہ بچہ کس کا ہے، میں کس کے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں کہ میں نے کتنے مردوں کے ساتھ یہ کام کر لیا ہے۔ امی یہ سن کر خوب روئی تھی۔ انہوں نے مجھے خوب کوسا تھا، مگر اب ہم دونوں ماں بیٹی ہی کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ دھیرے دھیرے میری حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ پہلے بچے کے وقت میری 2 جانیں حلق میں اٹک چکی تھی۔ آخری موقع پر جب میرا ابورشن ہونے لگا تو ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ لڑکی بچ جائے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن اوپر والے کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرا پہلا بیٹا ہوا تھا جسے دیکھنا بھی میں نے گوارا نہیں کیا تھا، کیونکہ پتہ نہیں وہ کس کا خون تھا۔ اوپر والے کے کرم سے میں بھی بچ گئی تھی، ورنہ ڈاکٹروں نے تو ہمیں کوئی امید نہیں دلائی تھی۔ میرا سارا خرچہ ڈیلر نے اٹھایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ایسا کبھی ہو جاتا ہے تو ہم ہی سارے پیسے بھرتے ہیں۔ میں نے شکر ادا کیا تھا کہ مجھے میرے پیسے خرچ نہیں کرنے پڑے جو میں نے اتنی مشکل سے جوڑے تھے، جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اس بچے کو دیکھا بھی نہیں تھا، مگر جب وہ روتا تھا تو میری ممتا تڑپ اٹھتی تھی اور میں اسے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ رات بھر وہ مجھے جگاتا تھا، لیکن میں اف نہیں کہتی تھی، کیونکہ وہ میرا بھی بیٹا تھا، نہ جانے اس کا باپ کون تھا، لیکن اولاد تو وہ میری ہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو چکا تھا۔ میرا بیٹا اب بڑا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے میں اب بہت زیادہ ٹینشن میں رہتی تھی کہ جب اس کو میری حقیقت پتہ چلے گی تو نہ جانے وہ کیا سوچے گا، مگر میں کیا کرتی۔
थी। मैं ये सब करने पर अब मजबूर थी। आज डीलर ने मुझे फ़ोन करके एक ऐसी बात कही थी जिसे सुनकर मैं दंग रह गई थी। वो कहने लगा, आज तेरा पहला कस्टमर जिसके पास तुझे भेजा था और जिसने तुझे सिर्फ चंद पैसे दिए थे, वो तुझे याद कर रहा है। उसने कहा है कि आज की रात वो तेरे साथ गुजारेगा। ये सुनकर मैं थोड़ा सा सहम गई थी, क्योंकि उसकी रफ्तार मुझे याद थी। जिस तरह से उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, वो मैं किसी कीमत पर भी भूल नहीं सकती थी। मेरा दिल किया कि मैं मना कर दूं, लेकिन अभी फिलहाल मुझे पैसों की जरूरत थी। इसमें एक अच्छी बात यह थी कि वो उसको पैसे देने की बजाय मुझे पैसे देता था, इसीलिए मैंने फौरन ही हाँ बोल दी थी। उसने मुझे शाम को 5 स्टार होटल में ही बुलाया था। मैं धड़कते दिल के साथ वहाँ पहुँच गई थी। मेरे बेटे को मेरी बहन ही संभालती थी। अम्मी तो मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर चुकी थी। अक्सर वक्त तो वो मेरे पैसे भी मेरे मुंह पर मार दिया करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये काम गुनाह का है। लेकिन मेरे पास और कोई हुनर नहीं था, हाँ सिर्फ एक हुस्न था जिसे बेचकर मैं अपना पेट पाल सकती थी। मैं उस कमरे में दाखिल हुई तो मेरा दम घुटने लगा था। ये कमरा बिल्कुल नॉर्मल सा था और काफी छोटा भी था। सामने ही वो बेड पर शर्ट उतारे बैठा हुआ था। उसे देखकर आज भी मैं हैरत से दंग रह गई थी, क्योंकि वो वाकई बहुत खूबसूरत और जोशीला था। मैं उसके पास पहुंच चुकी थी। अब तो उस काम में मैं इतनी माहिर हो गई थी कि मैंने चंद लम्हों में ही उसे अपना असीर कर लिया था। वो मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोला था, तुम्हारा जिस्म जरा फैल गया है, लेकिन लड़की मजा तुम अब पहले से ज्यादा देती हो। उस काम में कितना अरसा हो चुका है? मैंने उसे जवाब दिया था, जब से आपने मुझे छुआ है उसके बाद तो लाइन लग चुकी है। उसने एक नजर मुझ पर डाली थी और फिर उसने मुझे बिस्तर पर पटक दिया था और फिर उसने बिल्कुल रहम नहीं किया था। शायद वो मुझसे यही पूछना चाहता था। मैं रोई थी, चिल्लाई थी। कहने को मुझे ये काम करते हुए काफी अरसा बीत गया था और अब तो अक्सर तकलीफ भी नहीं होती थी, सिर्फ मजा मिलता था। मगर उसके पास आकर सिर्फ तकलीफ के सिवा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ था। और फिर वो अपनी शर्ट पहनकर खड़ा हो गया था, मेरी तरफ नोटों के बंडल फेंकते हुए बोला था, आज तो मुझे खूब मजा आया है। अब कभी मौका मिला तो तुझे ही याद रखूंगा। ये कहते ही वो चला गया था, जबकि मैंने अपने बदन को उठाया था और उन पैसों को काउंट करने लगी। वो पैसे बहुत तादाद में थे। अगर मैं 1 महीना ये काम ना भी करती तब भी मेरी मौजें ही थी। मैंने फौरन ही सारा पैसा अपने पर्स में भर लिया था और जल्दी से बाहर आ गई थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर कोई वेटर आ गया और उसने मुझे इस हाल में देख लिया तो यकीनन वो भी अपना हाथ साफ कर लेगा और मुझ में अब किसी और को झेलने की हिम्मत नहीं थी। वक्त धीरे धीरे गुजरना शुरू हो गया था। तकलीफ तो उस वक्त हुई थी जब 1 महीने बाद मुझे इतला दी गई कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। कि मेरे साथ हो क्या रहा था मेरी समझ से बाहर था। उस दिन भी मैं खूब रोई थी। ये मेरी तकलीफ की इंतहा थी। मैंने फौरन ही डॉक्टर को कह दिया था, आप मेरी परवाह ना करें, बल्कि मेरा अबॉर्शन कर दें। मैं एक और तो बर्दाश्त कर रही हूँ, दूसरे को कैसे बर्दाश्त करूंगी? मगर डॉक्टर ने साफ कह दिया कि हम ऐसा काम नहीं करते हैं और अगर आप किसी भी छोटे मोटे क्लिनिक से ये काम करवाना चाहेंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपको मौत नसीब होगी। आपका बच्चा तो जान से जाएगा ही, आप भी साथ में मर जाएंगी। आप में बर्दाश्त नहीं है। डॉक्टर मुझे इतना डरा चुकी थी कि मैंने अपने लफ्ज ही वापस ले लिए थे। अम्मी को बताया तो उन्होंने मुझे खूब कोसा था कि तुम सिर्फ और सिर्फ हम पर दाग लगा रही हो, हमारी इज्जत को नीलाम कर रही हो, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। मैमूना, चंद पैसों की हवस ने तुम्हें इस हाल में पहुंचा दिया है कि तुम सही और गलत की पहचान भूल चुकी हो। उस रात मैं अपने कमरे में बंद होकर खूब रोई थी। जिस माँ के लिए मैं ये सब कुछ कर रही थी, उन्होंने मुझे कितना कुछ बोल दिया था। हाँ, मैं गलत कर रही थी और इस बात को मैं मानती भी थी, लेकिन मैं कर भी तो उनके लिए ही रही थी। ये बात उन्हें क्यों नहीं समझ आई थी? मैंने सबको यही बताया कि मैं एक होटल में वेटर का काम करती हूँ। मेरा शौहर था, लेकिन उसके साथ मेरी बनी नहीं और मैंने उनसे तलाक ले ली। बच्चों की कस्टडी भी मेरे पास ही है, इसीलिए बच्चे उनके पास नहीं जाते। कई लोगों ने एतराज किया था कि ये बात गलत है, तुम उनके बाप से उन बच्चों को मिलाओ, लेकिन मैं क्या ही बोलती, मैं चुप ही रही। वक्त धीरे धीरे गुजर चुका था। मेरी बहन अपने घर की हो गई थी। अम्मी के घर में मैं अब अपने दोनों बच्चों के साथ रहती थी। मेरे 2 ही बेटे थे और अब जिंदगी थोड़ी आसान हो गई थी। मेरा बड़ा बेटा अपने पांव पर खड़ा होना शुरू हो चुका था। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक करियाने की दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। कई बार मैंने उसे मना किया, मगर वो कहता था, अम्मी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको काम करने के लिए जाता हुआ देखूं, और फिर जब आप आती हैं तो मुझे पता है आप कितनी ज्यादा निढाल हो जाती हैं। मैं आपको इस उम्र में अब काम करने नहीं दूंगा। बड़े बेटे को देखकर छोटा बेटा भी मेहनत करने लगा था, मगर मैं इन दोनों की पढ़ाई पर
کوئی سمجھوتا نہیں کرتی تھی۔ وجہ میرا ماضی تھا، کیونکہ اسی پڑھائی اور تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے ہی میں یہ سب کرنے پر مجبور ہوئی تھی اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرنا شروع ہو چکا تھا۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ میں کسی شریف آدمی سے شادی کر کے اپنی زندگی بساؤں، لیکن پھر میں یہی سوچتی تھی کہ وہ میرے بچوں کو قبول کرے گا یا نہیں۔ پتہ نہیں اگر اسے کسی دن میرا سچ پتہ چل گیا تو وہ کیا انجام کرے گا میرا۔ اسی لیے میں نے شادی جیسی بلا کو اپنے دماغ سے نکال دیا تھا اور اسی زندگی کو قبول کر کے آگے بڑھ چکی تھی۔ لیکن شاید یہی میری غلطی تھی، مجھے اس کام کو کرتے ہوئے اب بہت ٹائم ہو چکا تھا۔ میں نے اب یہ کام چھوڑ دیا ہے کیونکہ میرے بچے اب بڑے ہو چکے ہیں اور وہ دونوں نوکری کرنے لگے ہیں۔ ماں کے گھر کو ان لوگوں نے اچھا سا بنا لیا ہے، جس میں 3 پورشن ہیں۔ ایک پورشن میرے نام ہے جبکہ 2 پورشن میرے بیٹوں نے لے لیا ہے۔ آج میں لاؤنج میں بیٹھی دیکھ رہی تھی جب اچانک میرا بڑا بیٹا گھر کے اندر داخل ہوا اور میرا بازو پکڑا اور مجھے زور سے زمین پر دھکیل دیا تھا۔ اگر میں ٹیبل کو نہ پکڑتی اس کا ہی کونا میرے سر میں گھس جاتا اور میں زخمی ہو جاتی۔ میں نے حیران ہو کر اپنے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا تھا۔ وہ بولا، شرم آنی چاہیے، آپ کو ڈوب کر مر جانا چاہیے، آپ اتنی گندی کردار کی مالک ہو امی، میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ یہ سن کر میں نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں اسی وقت سے تو ڈرتی تھی۔ اس نے جو رپورٹ میرے منہ پر ماری تھی وہ میری میڈیکل رپورٹ تھی، جس سے معلوم ہوا تھا کہ میری زندگی میں بہت مرد آئے ہیں اور ان مردوں کی وجہ سے ہی میں تھوڑی بیمار ہو چکی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے ہی میں اپنے چھوٹے بیٹے کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی اور اپنا ٹیسٹ وغیرہ کروا کر آئی تھی۔ شاید چھوٹے بیٹے کی بجائے آج بڑا بیٹا رپورٹس لینے کے لیے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اتنی باتیں مجھے سنا رہا تھا، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ محض باتیں سنانا نہیں چاہتا، اس کا ارادہ تو کچھ اور ہے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے میرا بازو پکڑا اور میری طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں مر جاؤں گا لیکن تمہاری جیسی عورت کو اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا۔ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تھی، میں نے تم لوگوں کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، اپنا جسم بیچا ہے تمہیں پالنے کے لیے، اپنی راتیں خراب کی ہیں، مگر وہ تو ایسا ہو گیا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا تھا، میں اتنی گندی عورت کو اپنے گھر میں جگہ نہیں دے سکتا، ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ ہمارا باپ کون ہے، یقیناً ہم دونوں تو ایک دوسرے کے سگے بھائی بھی نہیں ہوں گے، نہ جانے وہ کس باپ سے ہوگا اور میں کس باپ سے۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے گھر سے بے دخل کر دیا تھا۔ میں اس وقت خوب روئی تھی۔ میں نے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا تھا لیکن اس نے ایک دفعہ بھی میری فریاد نہیں سنی تھی اور نہ ہی دروازہ کھولا تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور اب میں فٹ پاتھ پر آ چکی تھی۔ امی کی وہ باتیں مجھے یاد آتی تھی جب اکثر وہ غصے میں کہتی تھی، تمہارا آخری وقت بہت خراب ہوگا، ہاں تم میری خاطر اس گھر کی خاطر بہت قربانیاں دے رہی ہو، لیکن جو کام تم نے اپنے لیے چنا ہے یاد رکھنا اس میں سوائے ذلت کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا، تمہاری یہی اولاد تمہارے منہ پر تھوکے گی۔ اور ایسا ہی ہوا تھا، میری بڑی اولاد نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ میں نے اس سے کہا بھی کہ میرے چھوٹے بیٹے کو آنے دو، مگر اس نے مجھے اتنی بھی مہلت نہیں دی تھی۔ اب میں نے روڈ پر سونا شروع کر دیا تھا کیونکہ میرے پاس اب چھت نہیں بچی تھی۔ کہنے کو جس گھر میں میرے دونوں بچے رہ رہے تھے وہ چھت میری ہی تھی، میری ماں کی چھت تھی، مگر میرے پاس اب اتنی طاقت اور ہمت نہیں تھی کہ میں ان 2 جوان مردوں سے لڑ پاتی۔ آج بھی معمول کا ہی دن تھا، لوگوں سے بھیک مانگ کر میں نے اپنا گزارا کیا تھا اور پھر فٹ پاتھ پر سو گئی تھی۔ میں گہری نیند میں تھی جب مجھے اپنے اوپر کسی کا وجود محسوس ہوا تھا۔ پہلے تو میں نے اسے اپنا وہم ہی سمجھا تھا، مگر جیسے جیسے مجھے محسوس ہونے لگا کہ کوئی مجھے اپنی باہوں میں دبوچ رہا ہے، میری آنکھیں فوراً کھل گئی تھی۔ میں نے سر گھما کر اس شخص کی جانب دیکھا تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی پہلا کسٹمر تھا جو میرے قریب آیا تھا۔ آج بھی اس کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی پر کوئی بھی شخص مر مٹ سکتا تھا۔ اس نے بیش قیمتی کوٹ پہنا ہوا تھا اور وہ بیچ روڈ پر ہی مجھے اپنی باہوں میں دبوچ چکا تھا اور اچانک ہی اس نے مجھے اپنی گود میں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا تھا۔ میں دنگ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جب وہ موڑ نکالتے ہوئے بولا تھا، پتہ چلا ہے کہ تمہارے بیٹوں نے تمہیں گھر سے نکال دیا اور تم روڈ پہ دھکے کھاتی پھر رہی ہو۔ میں نے شوق بھری نگاہوں سے اس مرد کی جانب دیکھا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اس کو کیسے معلوم کہ میرے بچوں نے گھر سے نکال دیا ہے، اور پھر جو بات اس نے بتائی وہ سن کر میں دنگ رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، تمہیں یاد ہوگا پہلی بار جب تم میرے قریب آئی تھی تو 1.5 مہینے بعد تم حاملہ ہو گئی تھی۔ میں نے سر کو اسباب میں ہلایا تھا۔ وہ ایک بار پھر بولا، پھر جب تم دوسری بار میرے قریب آئی تھی تب بھی تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ کیا تم نے DNA ٹیسٹ کروانے کی کوشش کی؟ کیا تم نے مجھے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ میں نے سر کو نہ میں ہلایا تھا۔ وہ پھر بولا، کئی سالوں سے میں اولاد کی خواہش میں بھٹک رہا ہوں، مگر میری بیوی مجھے کوئی بچہ نہیں دے پائی۔ مجھے معلوم تھا کہ تم جن بچوں کو پال رہی ہو وہ میرے ہی ہیں، مگر میں تمہیں
قبول نہیں کر سکتا تھا کیونکہ تم ایک طوائف بن چکی تھی، لیکن اس کے باوجود میں تم پر نظر رکھتا تھا۔ میں نے تمہارا اسی رات میں ہی DNA ٹیسٹ کروا لیا تھا جس رات تم ہسپتال میں تھی۔ دونوں بچوں کے وقت میں نے یہ کیا تھا اور دونوں بچوں کے وقت یہ رپورٹ پازیٹیو آئی تھی۔ میں تمہارا سامنا دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں تمہاری کوکھ میں 2 بچے دے چکا تھا اور میں نے پلٹ کر بھی تمہیں نہیں پوچھا تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ تمہیں گھر سے نکال دیا گیا ہے تو مجھے بے حد تکلیف ہوئی تھی۔ جن بچوں کی خاطر تم نے اپنا جسم بیچا، جن بچوں کی خاطر تم نے اپنی راتیں قربان کی، ان بچوں نے تمہارے بارے میں سوچا تک نہیں۔ میری آنکھوں سے آنسو ایسے نکل رہے تھے جیسے کوئی دریا ہو۔ اس نے میرا اچانک ہاتھ تھام لیا تھا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اب تم غلط کام نہیں کرتی ہو۔ ہاں، میں تمہیں وہ مقام نہیں دے سکتا جو ایک بیوی کو دیا جاتا ہے، لیکن میں تمہیں اپنے گھر میں رکھ سکتا ہوں۔ سرونٹ کوارٹر میں تم رہ سکتی ہو، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس شخص نے محض 1 ہفتے بعد مجھ سے شادی کر لی تھی۔ میں تو حیران رہ گئی تھی کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگا، جب تم میرے بچے پیدا کر سکتی ہو تو میری بیوی بھی تم ہی بنو گی۔ اور پھر وہی ہوا تھا جس کے بارے میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ ساری زندگی دھکے اور ذلت برداشت کرتے کرتے گزر گئی تھی، مگر زندگی کے آخری موقع پر مجھے وہ عزت اور مقام ملا تھا جو حقیقت میں میری خواہش تھی۔ میرے بچوں تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا تھا۔ وہ دونوں بھی ہمارے پاس آئے تھے۔ میرے شوہر نے انہیں بہت سنایا تھا، انہیں اوقات دکھا دی تھی کہ جس عورت نے تمہاری خاطر اپنی زندگی تباہ کر دی، تم لوگوں نے اسی کے ساتھ کیا کیا۔ مگر پھر ان لوگوں نے معافی مانگ لی تھی، لیکن دانش معاف کرنے کو تیار نہیں تھا۔ مگر وہ میرے بچے تھے، میرا خون تھے۔ میں نے انہیں ساری زندگی پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ چھوٹا بیٹا تو میرے سینے سے لگ کر اتنا رویا تھا کہ اس کی آنکھوں کی نمی کو دیکھ کر میرے آنسو بھی نہیں رکے تھے۔ اور پھر میں نے ہی اپنے شوہر سے بات کر کے اپنے بچوں کی سفارش کی تھی اور انہوں نے بھی انہیں معاف کر دیا تھا۔ دانش کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا، بچے اس کے نہیں تھے، اس لیے اس نے ان دونوں کو بھی اپنے ساتھ رکھنے پر حامی بھر لی تھی۔ آج میں خوشحال زندگی بسر کر رہی ہوں، لیکن اس خوشحال زندگی کے پیچھے بہت درد ہے۔ چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے جو وقت میں نے گزارا ہے اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ اپنے باپ کے مر جانے اور بھائی کے مر جانے کے بعد جو تکلیف میں نے برداشت کی تھی، آج اس کا پھل مجھے مل چکا ہے۔